کہو میاں کیسے غائب ہو تم؟ معلوم ہوتا ہے کہ ستار کے تاروں نے چند ہی دنوں میں انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ کہاں ہوا تمہارا شوق؟ ماں پارا بیگم نے فیضان کو سلام دعا کے بعد ہنستے ہوئے پوچھا۔ سیکھنے کے معاملے میں غیر مستقل مزاج تو خیر میں ہرگز نہیں ہوں، بس کچھ مجبوری ہی ایسی آن پڑی تھی کہ میں یہاں اپنی آمد کو جاری نہ رکھ سکا۔ گو استار کے تار بہت یاد آتے رہے اتنے دن۔ فیضان نے انہی کے سے لہجے میں انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ یاد کیا آتے رہے، اب تک تو بھول بھال بھی چکے ہوگے وہ جو 4 دن سیکھا تھا تم نے۔ ماں پارا بیگم کو اتنا مسرور کرن نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قطعی نہیں، فیضان نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے اپنے لیے ایک ستار خرید رکھا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے اس پر مشق کرتا ہوں۔ کہیں تو ابھی ان چند اسباق کا مظاہرہ کر دوں جو آپ نے مجھے دیے تھے۔ پھر فرار کہاں ہو گئے تھے؟ ماں پارا بیگم اس کے اس جواب سے خوش ہو کر بولی۔ کہیں بھی نہیں، یہیں تھا اسی شہر میں، بس ایک الجھن میں پڑ گیا تھا، اسے سلجھاتے سلجھاتے ہی اتنے دن گزر گئے۔ کہو پھر سلجھ گئی الجھن؟ ماں پارا بیگم نے خشک میوے کی ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مکمل طور پر تو نہیں، اور آج میں آپ کے پاس حاضر بھی اسی سلسلے میں ہوا ہوں۔ فیضان نے ٹرے میں سے چند کاجو اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے پاس اس سلسلے میں؟ ماں پارا بیگم کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، فیضان نے نظر اٹھا کر کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میری الجھن کا ایک سرا آپ کی اس حویلی میں بھی اٹکا ہے، میں وہ سرا پکڑنا چاہتا ہوں۔ اوہ! کرن نے دل میں سوچا، ایک اور جھوٹی کہانی سنائی دے گی اب۔ یہ حویلی کوئی ایسا بڑا گورکھ دھندا بھی نہیں میاں کہ اس میں اتنے سارے سرے اٹک جائیں جتنے اٹکا دیے گئے ہیں۔ بہرحال اب یہ قصے نکل ہی پڑے ہیں تو تم بھی سنا دو کہ تمہاری کون سی الجھن کا راستہ ادھر کو آتا ہے۔ ماں پارا بیگم کا چہرہ یکدم افسردہ ہو گیا تھا۔ کتنی مسرور نظر آ رہی تھیں چند لمحے پہلے تک، اور اب کتنی افسردہ ہو گئیں۔ ان بیچاری کو بھی خوب مصیبت اٹھانا پڑ رہی ہے ہم لوگوں کی وجہ سے۔ کرن کا دل بجھ سا گیا۔ کیا میں کہہ دوں؟ فیضان نے دوبارہ ایک نظر کرن پر ڈالی۔ یہ بچی میری اپنی بیٹی کی طرح ہے، اگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو اسے میں اتنا ہی چاہتی جتنا اس کو چاہتی ہوں، اور پھر اب تو یہ میری محرم راز ہے۔ اس کے سامنے ہی بات کرو اور بلا جھجک کرو۔ ہم جو الف لیلا ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، آج کل شاید اس کے کسی باپ کا ہی پیراگراف ہو تمہارا قصہ۔ ماں پارا بیگم نے کرن کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام محمد فیضان گوریا ہے جی، میں چودھری مقصود احمد گوریا کا بڑا بیٹا ہوں۔ شاید میرے اس مکمل تعارف میں ہی آپ کو میری الجھن کا کوئی سرا نظر آ جائے۔ آج کل اخبار اور رسالے جس سیاستدان سے آپ کے تعلق کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شاید نہیں، یقیناً میرے والد ہیں۔ میرے والد نے آج تک ہمیں ہماری والدہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اور یقین جانیے کہ انہیں مرا ہوا سمجھ کر ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی ان کے متعلق استفسار کرنے کا خیال نہیں آیا۔ مگر اب جو یہ نت نئے قصے پڑھنے اور سننے کو مل رہے ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی سلمان کی ذہنی علامت کے متعلق آپ کی تشویش اور ڈاکٹر عبدالصبور سے رابطے کے متعلق میں نے جو کچھ سنا ہے، اس سب نے مجھے ایک عجیب ذہنی انتشار کا شکار کر دیا ہے۔ اپنی شناخت کے بارے میں مجھے تشکیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نت نئے سوالات میرا ذہن اٹھاتا ہے جن کا جواب مجھے کہیں سے بھی نہیں مل پاتا۔ میں آپ کے سامنے آنے سے اس لیے بھی بچتا رہا کہ میں آپ کا سامنا کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ آپ ممکن ہے میری ذہنی حالت کا اندازہ کر سکیں، میں نے خود کو اتنا کمزور، تنہا اور الجھا ہوا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ فیضان کی بات محویت سے سنتے سنتے کرن نے ماں پارا بیگم کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ سفید اور ستا ہوا لگنے لگا تھا۔ فیضان کی بات سننے کے بعد وہ کتنی ہی دیر خاموش رہی تھیں، یوں جیسے کچھ بولنے کی ہمت جمع کر رہی ہوں۔ ایک طویل وقفے کے بعد انہوں نے ایک بے بس سی مسکراہٹ کے ساتھ کرن کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس قصے کے کئی کردار تمہیں اسی معاشرے میں ملیں گے، جن سے مل کر تمہیں میرے الفاظ کی سچائی کا یقین آ جائے گا۔ اور دیکھو، یہ ایک کردار خود چل کر تمہارے پاس آن پہنچا ہے۔ کیا تم بوجھ سکتی ہو کہ یہ کون ہے؟ آپ کی مہرو خالہ کا نواسا، جسے وہ مہرا بنا کر چودھری مقصود کو بلیک میل کرنا چاہتی تھیں۔ کرن نے فوری جواب دیا۔ درست پہچانا تم نے۔ بدقسمت شنوں کے اس بیٹے کو چودھری مقصود اپنے ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ اس کو ہمارے ماحول میں رکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ چاہتے تو شنوں کے دعوے کو مسترد بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ دعویٰ غلط نہیں تھا۔ یہ ان کا اپنا خون تھا، کیسے گوارا کرتے کہ سر کی دنیا میں پرورش پائے۔
ماں پارا بیگم نے آنکھوں میں آئے پانی کو ٹیشو پیپر سے خشک کرتے ہوئے کہا، تو پھر اس نوجوان کو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کون ہے اور ان کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ کرن نے حیرت سے کہا۔ ابھی میں تمہیں یہ بات بتانے ہی والی تھی کہ چودھری مقصود کی شخصیت میں ایک عجیب سا اسرار ہے۔ وہ بظاہر ایک روایتی وڈیرا نما سیاست دان ہیں، مگر ان کی ذاتی زندگی میں اس مخصوص وڈیرا زمین ٹائپ زندگیوں سے قطعی مختلف ہے۔ ان کی جس ضد کے نتیجے میں یہ حویلی میرے نام ہوئی، اس کا احوال تو میں تمہیں سنا ہی چکی ہوں۔ نکاح ہو جانے کے بعد اپنے وعدے پر عمر بھر قائم رہنا کہ یہ محض کاغذی نکاح ہوگا، ان کی شخصیت کے ایک اور پہلو کو روشن کرتا ہے۔ وہ چاہتے تو زور اور زبردستی دونوں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تعلق کو اتنے برس قطعی رکھنے میں بھی ان کا کمال ہے۔ یہ نوجوان جو خود کو ان کا بیٹا سمجھتا رہا، اس کو یہ بات باور کروائے رکھنے میں وہ اب تک کامیاب رہے، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ عزیز، دوست، برادری، معاشرہ سبھی بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، ان سوالوں کو فیس کرنا یہ بھی ان کا ہی کمال ہے۔ چودھری مقصود کا خواب بقول لوگوں کے بہت سی عورتوں سے تعلق ہو، ان کا اب تک شادی نہ کرنا بھی تعجب خیز بات ہے۔ ماں پارا بیگم اپنی رو میں کرن سے اپنی گفتگو کا تسلسل برقرار رکھ رہی تھیں اور غالباً بھول گئی تھیں کہ ان کے مہمان کے دل کے احوال ان کی گفتگو سے مزید بگڑ رہے تھے۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں چودھری مقصود کا بیٹا نہیں ہوں اور ان کا خون بھی ہوں؟ یہ دونوں باتیں بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں ہوں کون؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، اور اگر سلمان بھی ان کا بیٹا نہیں ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ فیضان ایک دم چلا کر بولا تھا، اور اس کے چلانے پر ماں پارا بیگم اور کرن دونوں ہی چونک گئی تھی۔ فیضان کا اضطراب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ سلمان؟ ماں پارا بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ نکاح کے بعد یہ حویلی باقاعدہ میرے نام ہو گئی۔ چودھری مقصود نے محکمہ اوقات کے افسروں سے کوئی چکر چلا کر اسے خرید لیا اور اسے میرے نام منتقل کر دیا۔ یہ سب کام بالا ہی بالا ہوئے اور ہم ایک دن کے لیے بھی حویلی سے بے دخل نہیں ہوئے۔ یوں سب کہانی عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہی رہی۔ نکاح کے بعد یہ ضرور ہونے لگا کہ چودھری مقصود کبھی کبھار لاہور آنے پر ادھر ٹھہرنے لگے۔ باہر کا مہمان خانہ ان کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اکثر وہ رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور آنے کے بعد ان کا ایک ہی تقاضا ہوتا تھا، وہی گیت سنانے کی فرمائش۔ چودھری مقصود ایک بالواسطہ خیر خواہ تھے، ورنہ حویلی کی ملکیت کی بابت بعد میں آنے والے وقتوں میں شاید پہلے سے بھی زیادہ شدت سے سوال اٹھائے جاتے۔ سو مہرو خالہ اور استاد صاحبان کی نصیحت پر میں یہ گیت ان کو ان کی ہر بار آمد پر ضرور سنایا کرتی تھی۔ یہ شاید ان کی انا کی تسکین کے لیے کافی تھا۔ میں نے حسب وعدہ پریس، پبلک اور پبلسٹی سے رفتہ رفتہ کنارہ کشی شروع کر دی۔ کچھ اس میں ہاتھ وقت کے بدلتے تقاضوں کا بھی تھا جن پر میں پورا اترنے سے قاصر تھی۔ میرے لیے ایک چودھری مقصود والا سبق ہی کافی تھا۔ میں کسی اور ابن الوقت کی کاسہ لیسی کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ وقت کا تقاضا شاید ہر دور میں یہی رہا تھا۔ مجھ سے کہیں بعد میں آنے والی گلوکارائیں، جن کا فن ابھی کم سنی کے دور میں تھا، رفتہ رفتہ اوپر آنے لگیں اور میرا نام گم ہونے لگا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک صبح ایک بچہ بالکل شیر خوار حویلی کے دروازے پر مہری بادشاہ کو ملا۔ سخت جاڑے کے دن تھے اور مہرو خالہ شدید علیل تھیں۔ کوئی دم جاتا تھا کہ ان کی جان نکلتی والا حال تھا۔ ہم اس بچے کی آمد پر حیران پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس کے بارے میں پولیس میں رپورٹ کرائیں کہ جامع مسجد مولوی صاحب کے حوالے کرائیں، جب بے قرار مہرو خالہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر کہا، میری جان کا صدقہ اس بچے کو سینے سے لگا لو پارو، مجھے اس صدقے کے عوض کچھ سکون مل جائے شاید۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ میں ایک اور مصیبت گلے میں ڈال لوں آپ کے کہنے پر؟ چپ کر کے پڑی رہیں، میں نے بھنا کر جواب دیا۔ یہ ان دلی والی بیبیوں کا عقیدہ ہے، ایک جان جانے والی ہوتی ہے تو ایک جان آ جاتی ہے، آنے والی جان کے صدقے جانے والی جان پرسکون ہو جاتی ہے۔ تم دیکھو کیسا ان کی جان کی خاطر قدرت نے سامان کرتے ہوئے کہا۔ لغو ہیں یہ سب اہم کانہ عقیدے، میں نے سر جھٹک کر کہا اور اپنے ایک شناسہ سے قریبی تھانے کا فون نمبر پوچھنے لگی۔ مت کرو یار، مت کر، عقب سے مہرو خالہ نے فریاد کی، تجھ سے تو وہ چودھری اچھا تھا، اس نے شنو کلموہی کی اولاد کو سینے سے لگایا، تو اتنا غرور کرتی کس بات پر ہے؟ اس جان، اس شکل و صورت، اس فنکاری، اس ٹھاٹ باٹ کا انجام تو یہی ہے نا جو میرا ہونے جا رہا ہے۔ کبھی بڑا نام تھا دلی والی مہرو خان کا، دیکھ سب ٹھاٹ یہیں کا یہیں رہنے والا ہے،
یہ معصوم جان جو تیرے دروازے پر پڑی ملی ہے، خدا جانے کس بد نصیب کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو دیکھ، تیری اجاڑ زندگی اور بے آباد کوکھ تو ہونے سے رہی۔ اس معصوم پر رحم کر، خدا تیری زندگی میں بھی سکون اور خوشیاں بھر دے گا۔ غرض مہرو خالہ نے زندگی کی بے ثباتی کا نقشہ کچھ ایسے الفاظ میں کھینچا کہ میں نے تصور ہی میں خود کو بستر مرگ پر دیکھ لیا جس پر وہ پڑی تھیں۔ میں خوف سے کانپ گئی اور میرا دل پسیج گیا۔ میں نے مہری بادشاہ کو گود سے بچہ لے لیا۔ سبحان اللہ، بچے کی شکل دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا پیاری شکل پائی تھی، کیسا پیارا رنگ اور نقش نگار۔ بچہ رو رہا تھا۔ میں نے مہرو خالہ کے قریب رکھی شہد کی پیالی میں انگلی ڈبو کر بچے کے منہ میں ڈالی۔ وہ چسر چسر شہد چاٹنے لگا۔ خدا ممتا کا احساس عطا کرے، مہرو خالہ نے اکھڑی سانسوں کے درمیان کہا۔ 2 دن بعد مہرو خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے بعد ماں جیسی شفقت عطا کرنے والی مہرو خالہ کے دنیا سے چلے جانے نے میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ میری ہمدم، میری رفیق، غم خوار، مساز، قدم قدم پر دعائیں اور مشورے اور نصیحت کرنے والی مہرو خالہ کے چلے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا گنوا دیا ہے۔ کئی دن ماتمی کیفیت میں گزرے، نہ کھانے پینے کا ہوش رہا، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ پھر وہی ہمدرد اور غمگسار استاد صاحبان سامنے آئے۔ کب تک اس سوگ میں دن گزارو گی بیٹا؟ جینا تو جب تک ہے، جب تک زندگی ہے۔ زندگی ہے تو زندگی کا سامان بھی کرنا ہوگا۔ سو مردہ دلی ذل سے نکالو اور زندوں کی طرف دھیان دو۔ اس وقت میں صرف نجی محفلوں میں گاتی تھی۔ یقیناً میرے ارد گرد رہنے والوں کو اپنے پیٹ اور گزر اوقات کی فکر تھی۔ سو ٹھیک ہی انہوں نے مجھے اس ماتمی کیفیت سے نکالا۔ بہت دن پیچھے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ کھانا کھایا تو اس معصوم بچے کا بھی خیال آیا جسے شہد چٹا کر گھٹی دے چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ اتنے دن اسے مہری بادشاہی سنبھال رہی تھی۔ جھٹ بلا کر اسے گود لیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مہرو خالہ کی آخری گفتگو یاد آ گئی۔ دکھیا تجربے کار تھیں، جانتی تھیں کہ ان کے جانے کے بعد زندگی کو جینے کا کچھ سامان ضرور درکار ہوگا، اسی لیے اصرار کر کے وہ بچہ گود لینے کا کہا۔ میں نے خود ہی یہ بات فرض کر لی اور پھر خود کو بچے کی دیکھ بھال میں مشغول کر لیا۔ میں اس کی ماں نہیں تھی، نہ ہی میں ماں بن سکتی تھی۔ ماں تو کیا، کسی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی میں بیوی نہیں بن سکی تھی۔ اپنی افرادیت اور مزاج پر اتنا غرور تھا کہ فطری رشتوں کی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ نکاح سے پہلے بھی باقاعدہ تحریری معاہدے کے تحت نکاح کو کاغذی اور رسمی قرار دلوا کر چودھری مقصود کے دستخط لے لیے۔ اب ایسے گھمنڈ پر اپنا انجام کیا ہونے والا تھا؟ بچے کی پرورش کر کے اپنے تئیں مغفرت کا سامان کرنے کا ارادہ باندھا۔ کچھ ہفتے تو بڑی جی جان سے بچے کی خدمت کی، بڑے شوق سے اس کا نام سلمان رکھا۔ پھر اس کے برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کا خیال آنے پر سوچا کہ سرٹیفکیٹ میں اس کے کوائف کیا درج کرواؤں گی۔ چودھری مقصود سے پوچھے بغیر ولدیت کے خانے میں ان کا نام لکھوا دیا۔ بعد میں ان سے ذکر کیا تو وہ مسکرا دیے۔ جب چند ہفتوں کے دن رات کی دیکھ بھال کے بعد ممتا کا جوش قدرے کم ہوا تو خیال آیا کہ یہ تو ایک مشکل کام ہے اور اس کے پیچھے میں اپنے فن سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ محفلوں میں گانے کے لیے ریاض کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس عرصے میں بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ سو مہرو بادشاہ کو بلا کر بچہ اس کے حوالے کیا۔ لو بی بی، تم پالو اس کو، اس کی ضرورت کا انتظام میں کروں گی۔ وہ مرحومہ اللہ بخشے بہت سیانی تھیں اور اتنے دن سے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ بولی، بی بی چھوٹا منہ بڑی بات والا معاملہ ہے، اگر کچھ کہوں تو برا مت مانیے گا۔ میں نے کہا، بولو۔ وہ بولی، بی بی بچے سے پیار خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے کہ یوں ہی اوپر کا دکھاوا ہے۔ میں نے کہا، سچ پوچھو تو اس بات کا جواب وثوق سے نہیں دے سکتی۔ وہ بولی، اگر اس سے کوئی انسیت محسوس ہوتی ہے تو ایک کام کیجیے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ تو کہنے لگی، جیسے شنوں کا بچہ چودھری کے حوالے کیا ہے، اسے بھی ان کو دے دیجیے۔ ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ پسندیدگی اور واہ واہ کے ڈونگروں کے باوجود اسے عزت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ دلی یا لکھنؤ نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پنجاب۔ یہاں یہ گانا بجانا میراثیوں کا کام ہی گردانا جاتا ہے۔ آپ بھلے کتنی ہی نامور فنکارہ بن جائیے، یہ بچہ بڑا ہو کر ایک مخصوص طبقے میں ہی عزت پائے گا اور آپ کے حوالے سے اسے سبھی طرف سے سوالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ جس نکاح کو آپ چھپائے بیٹھی ہیں، کیا اس کے ثبوت میں اسے پیش کریں گی؟ اگر نہیں تو پھر کیا یہ خود بڑا ہو کر آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور یہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اب بات اور ہے، کل کلاں کو چودھری مقصود کے مزاج کا کیا پتہ؟
آج ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھے جانے پر مسکرا دیے، کل کیا پتہ برہم ہو جائیں۔ یہ بچہ کہیں کا نہیں رہے گا، بہتر ہے کہ اسے ان کے حوالے کر دیں، اگر وہ مان جائیں تو۔ ہم جیسی بچیوں کو پال کر خوش رہتی ہیں، لڑکے ہمارے لیے مشکلات ہی کھڑے کرتے ہیں۔ اگر اسے مستقبل کا تبلچی یا استاد بنانا مقصود ہو تو اور بات ہے۔ بچے کے حوالے سے کھڑے کیے میرے خیال محل آنے واحد میں دھڑام سے نیچے گر گئے۔ میں زندگی کی جس سٹیج پر تھی وہاں سے ایک قدم ادھر ادھر جانا ممکن نہیں تھا۔ چودھری مقصود کو میں پاتے ہوئے بھی نہیں پا سکی تھی۔ لکھنؤ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی پنجابی کی بیوی بن جانے کا خیال ہی میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ پھر وہ بچہ جسے اگر میں اپنا متنبی بھی قرار دیتی تو بڑا ہو کر اپنی شناخت مانگتا، میں اس کو کیا شناخت دے سکتی تھی؟ شنوں کا بچہ تو چودھری مقصود کا خون تھا، اسے اس نے سینے سے لگا لیا۔ یہ بچہ کون تھا جسے کل وہ اپنی شناخت دے سکتا تھا؟ خاصے غور و خوض کے بعد میں نے چودھری مقصود سے بات کرنے کی ٹھانی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ میری درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ ان سے بات کی تو پہلے تو وہ مسکرا دی اور پھر سنجیدہ ہو کر بولے، آپ بے حد غیر مستقل مزاج ہیں ماں پارا بیگم۔ ایک گیت سنانے سے انکار کر کے اس انکار پر قائم نہ رہ سکی، نکاح بھی کر لیا اور گیت بھی سنا دیا۔ اب اس بچے کو گود لینے کا عہد کر کے بھی اس کو گدے سے اتارنے کو بے قرار ہیں۔ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے اپنے بگڑتے مزاج کو قابو پاتے ہوئے کہا، آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یا تو میں انکار نہ کرتا، نہ ہی کوئی عہد باندھتا، مگر جب ایسا کر چکتا تو پھر مر جاتا، اس سے نہ پھرتا۔ وہ بولے، آپ کا کیا خیال ہے، مجھے مر جانا چاہیے؟ میں نے تنتنا کر کہا، ارے نہیں، مریں آپ کے دشمن، آپ نے تو اپنے مزاج کی بات کی ہے، میں یا تو کوئی عہد کرتا نہیں، کر لوں تو توڑتا نہیں۔ اس بچے کے سلسلے میں ارشاد فرمائیے، میں نے بے صبری سے کہا۔ آپ میرے بارے میں، میرے خاندانی نظام کے بارے میں، میرے مسائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، پھر یہ بچہ میرے حوالے کرنے کی خواہش مند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی فیاضی اور بڑے دل کی معترف ہوں، جانتی ہوں کہ آپ اس کو ایک نام اور ایک شناخت دے سکتے ہیں۔ اس حویلی پر اور اس ناچیز پر آپ کے پہلے بھی بہت سے احسانات ہیں، ایک احسان اس غریب کی درخواست پر کر دیجئے۔ اس بچے سے ایک گہرا دلی لگاؤ محسوس کرتی ہوں، کیونکہ میری گود میں آنے والا یہ پہلا بچہ ہے، مگر اس کے مستقبل سے ڈرتی ہوں۔ حویلی مہرو خان میں پرورش پانے والا بچہ لاکھ پارسا اور نیت کا صاف ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے نیاز مندانہ انداز میں کہا، مگر آپ سے زیادہ پارسا اور نیک نیت خاتون میں نے کوئی اس شعبے میں نہیں دیکھی اب تک۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اعتراف کیا، لاکھ نیک نیت اور پارسا ہوں گی، آپ کے سوا نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو نہ جانے کیا کیا میرے بارے میں قیاس آرائی کرتے ہوں گے۔ جب ہی یہ درخواست کر رہی ہوں، اس بچے کو یہاں سے لے جائیے۔ اس کو دیکھ کر دل میں اس کی پرورش کی خواہش پیدا ہوئی تھی، مگر پھر اپنی اوقات یاد آ گئی۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا، اور اگر میں انکار کر دوں تو پھر اسے کسی یتیم خانے میں مجبوراً چھوڑ آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ماں پارا بیگم، چودھری صاحب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، سر کے رشتوں میں جڑی کوئی بھی شخصیت ہمارے خاندان میں پسندیدہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کہ ہمیں بھی معاشرے میں بقا کا لالچ ہے۔ اسی لیے میں خواہش کے باوجود آپ کو وہ مقام نہ دے سکا جو دینا چاہتا تھا، مگر خود سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں، جس پر آج تک قائم ہوں۔ آپ کی پارسائی اور نیک نیتی پر مجھے کوئی شک نہیں، اور اسی کی تحسین اور اسی کے خراج کے طور پر میں آپ کی خواہش پر اس بچے کو اپنی شناخت دینے کو تیار ہوں۔ دنیا چودھری مقصود کو چاہے کسی بھی ڈھنگ سے یاد کرے، آپ اپنے دل میں میری ذات کے کسی اچھے پہلو کا رنگ بھر کر میرے لیے دعائے خیر ضرور کیجیے گا۔ یہاں پہنچ کر ماں پارا بیگم کی آواز روند گئی اور کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ وہ سلمان تھا۔ پھر ماں پارا بیگم کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، جسے انہوں نے اپنا بیٹا کہا اور مانا بھی۔ سلمان کے لیے میرے دل میں آج بھی وہ ممتا ابھرتی ہے جو برسوں پہلے اسے گود لیتے ہوئے ابھری تھی۔ اسی ممتا سے مجبور ہو کر اس کے یوں بیمار پڑ جانے کا سن کر ڈاکٹر صبور کے پاس خفیہ طور پر جاتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہاں جانے کا راز بھی فاش ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو میرے سوا صرف چودھری صاحب اور ڈاکٹر صبور کو معلوم تھا، اور چودھری مقصود کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ کبھی اس تعلق کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ ڈاکٹر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اپنے اصولوں کا پکا آدمی ہے، اپنے کلائنٹس کے بارے میں کہیں بات نہیں کرتا۔
پھر یہ بات کیسے کھلی؟ انہوں نے فیضان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ششدر بیٹھا یہ سارے انکشافات سن رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل اپنی مخصوص رفتار سے دھڑکنا چھوڑ رہا تھا اور اس کی تمام ہمتیں ختم ہو رہی تھیں۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ اپنی زندگی کے ہر کردار کے زاویے بگڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو کیسا انسان سمجھتا تھا اور در حقیقت کیا تھا؟ خود اپنے بارے میں کیا سمجھتا رہا اور حقیقت کیا تھی؟ سلمان کے متعلق رشک و حسد کا جو جذبہ کچھ دن پہلے سے اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا، اس کی حقیقت جان کر اسے اس پر بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر عبد الصبور کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے سلمان کے پالنے کے متعلق اپنے اور سلمان کے متعلق کی تھیں۔ وہ سمجھ چکے تھے، وہ سب الجھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے نفسیاتی عوارض سے شفا یاب ہونے کے لیے انہیں ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ اسے یوں گنگ بیٹھا دیکھ کر ماپارا بیگم اور کرن نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آپ نے اس پر یکدم ہی انکشافات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کا یہ عالم ہونا تو فطری ہے، کرن نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ عورت ہوتی ہی جذباتی اور کم فہم ہے، خواہ کیسا ہی دانش مندی کا دعویٰ کر لے، ماپارا بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فیضان کے پاس جاتے ہوئے کہا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں بہت بری ہوں بیٹا، یوں تمہیں آن کی آن میں پریشان کر دیا۔ تم اپنے خیال میں بہت کچھ تھے، میری باتیں سن کر خود کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوگے، مگر میں تمہیں بتاؤں تم کتنے خوش قسمت ہو۔ انہوں نے فیضان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم دلی والی مہرو جان کے نواسے اور شنوں کے بیٹے ہی نہیں، تم چودھری مقصود احمد گورائیا کے بڑے بھائی چودھری منظور کے بیٹے ہو، اس بیوی سے جس سے انہوں نے خفیہ نکاح کیا، مگر خاندانی دباؤ اور برادری کے نظام کے خوف سے اس کا اقرار نہ کر سکنے پر تمہیں تمہاری ماں کے پاس تنہا چھوڑ آئی۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو بیٹا کہ جس کے لیے مواقع کا انتظام قدرت نے خوب کیا۔ تمہاری ماں شنو در بدر بھٹکتی پھرتی اور اپنی والدہ مہرو جان کے پاس نہ پہنچ پاتی، اور اگر پہنچ بھی جاتی اور چودھری مقصود کا اس حویلی میں آنا جانا نہ ہوتا تو تم سوچو آج تم کیا ہوتے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہاں آتے بھی ہوتے مگر تمہیں قبول نہ کرتے۔ انہیں اس امر سے انکار کیا مشکل تھا کہ ان کے بھائی کے بیٹے ہو تم۔ تمہارا جو ننھیالی پس منظر ہے بیٹا، وہ تو تمہیں کچھ بھی اچھا مستقبل نہیں دے سکتا تھا۔ اب تم جس ماحول میں پلے بڑے ہو، وہاں کے لوگ وقتی خوشی حاصل کرنے کو تو ادھر کا رخ کر سکتے ہیں، مگر یہاں سے دائمی تعلق جوڑنا ان کے شان کے خلاف ہوتا ہے۔ میرے بچے، تمہیں تو قدرت نے ہاتھ دے کر ایک ناپسندیدہ ترین مستقبل سے بچایا ہے۔ تمہیں رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو سر سنگیت کی آوازوں کے درمیان کے بجائے پاکیزہ گودوں میں پلنے کا موقع ملا ہے۔ یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے تم پر۔ انہوں نے فیضان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، اٹس شاکنگ اینڈ انبیئریبل۔ فیضان کے حلق سے بامشکل الفاظ نکلے، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ جب ہی تو سیانے کہا کرتے ہیں کہ کچھ حقیقتوں پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو ضرورت سے زیادہ دکھوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کرن نے ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، مگر انسان کا متجسس ذہن اسے چین سے کہاں بیٹھنے دے سکتا ہے؟ میں اپنی زندگی میں اپنے اس آئیڈے پر پچھتاتی رہوں گی جو آپ کے خاندان پر آرٹیکل لکھنے کی شکل میں میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس آئیڈیا نے کتنی زندگیوں کو متاثر اور مضطرب کیا، مجھے اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں آپ نے ایک عمر یوں گمنامی اور تنہائی میں گزار دی، جبکہ مواقع بھی تھے اور دعوت بھی۔ مجھے اس بات سے زیادہ کہ میں خود کو سمجھتا کیا تھا اور میں نکلا کیا، اس بات پر رنج ہے کہ میں نے ایک عرصہ ابا کے بارے میں شک کرتے اور ان سے نفرت کرتے گزار دیا۔ انہوں نے شخصیت اور زندگی کو جس خول میں بند کر رکھا ہے وہ بے در ہے۔ اس کے اندر نہ تو کوئی جھانک سکتا ہے، نہ ہی اس کو کھٹکا سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب اس لیے معلوم ہے کہ آپ نے یہ خوشی چڑھنے سے پہلے انہیں دیکھ رکھا ہے، اور آپ ان کی زندگی میں ہونے والے ہر اہم واقعے کی چشم دید گواہ ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے، ورنہ وہ جتنی بند شخصیت کے مالک ہیں، میں نے بھی انہیں سالوں میں جانا ہے، پھر بھی شاید پورا نہیں جان سکی۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس دوسرے بچے سلمان کے بارے میں کچھ پتا چلا یا نہیں کہ وہ کون تھا، کرن نے کہا۔ نہیں، ماپارا بیگم نے سر ہلایا۔ اس کے متعلق معلوم کیا جا سکتا تھا مگر میں نے دانستہ نہیں کیا۔ مہری بادشاہ نے اس کی یہاں آمد کے 4 سال بعد بتایا کہ ایک شخص ایک بچے کی تلاش کرتا یہاں آیا تھا۔
اس نے بتایا کہ اس نے بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا، بیوی میکے بیٹھی تھی اور بھائیوں پر اس کے 6 بچوں کا بوجھ پہلے ہی سے تھا، پھر یہ بچہ ہوا تو وہ اسے غربت کے ڈر سے حویلی کی دہلیز پر رکھ گئی۔ یہ سن کر حویلی والی بی بی بڑی دل والی خاتون ہے، نیک اور نرم دل، اس نے سوچا شاید بچے کو دیکھ کر اس کی پرورش کر لیں۔ بادشاہ مرحومہ نے بچے کے متعلق صاف انکار کر دیا اس شخص سے، اور وہ یہ سمجھتا ہوا کہ بچے پر ہم لوگوں کی نظر پڑنے سے پہلے کوئی اور اسے اٹھا کر لے گیا، یہاں سے رخصت ہو گیا۔ انہوں نے یعنی بادشاہ نے ایسا کیوں کیا؟ کرن نے پوچھا۔ میں نے بھی اس سے یہی پوچھا تھا، وہ بولی۔ بی بی بچہ آپ کے پاس ہوتا تو اور بات تھی، چودھری مقصود بچے کو آپ کے کہنے پر لے جا چکے ہیں اور اپنی برادری کے سامنے اسے اپنا بیٹا ظاہر کر چکے ہیں۔ برادری کے سوالوں کے سامنے انہوں نے اپنا آپ کھڑا کر رکھا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اتنے برسوں سے آپ کے مزاج کے تلوں کو سہتا چلا آ رہا ہے، اسے مزید امتحان میں ڈالنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ سو یہ باب یوں بند ہوا۔ ہم اہم اور بڑی شخصیتوں کو دور سے دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق کیا کیا قیاس کرتے ہیں، کرن نے کہا۔ انہی چودھری مقصود کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ بڑی جلاد صفت شخصیت کے مالک ہیں اور اپنے سامنے سر اٹھانے والے کا سر کچل دینا خوب جانتے ہیں، مگر آپ ان کی شخصیت کا جو پہلو دکھا رہی ہیں وہ اس کے قطعی متضاد ہے اور ناقابل یقین بھی۔ انسان کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ بیک وقت دو بالکل متضاد شخصیتوں کے مالک ہیں۔ اپنے علاقوں میں اپنے خاندان کا برسوں سے قائم تسلط برقرار رکھنے کی خاطر وہ جلاد صفت وڈیرے، سیاست کے تمام داؤ پیچ جاننے اور ہر طرح کی حکومت میں اقتدار میں رہنے والے سیاستدان، شعر و شاعری، ادب، فن، نازنینوں کی محفل کے دل دادا، زمیندار اور فیضان اور سلمان جیسے بچوں کے باپ، جن کی ماؤں کے متعلق وہ آج تک خود بھی خاموش ہیں اور دوسروں کو بھی خاموش کرا رکھا ہے۔ انہوں نے ان بچوں کی پرورش میں کوئی کمی چھوڑی؟ کرن نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، ماں پارا بیگم نے فیضان کی طرف دیکھا، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ فیضان سے زیادہ سلمان سے قریب ہیں۔ اس کو آپ کی ممتا جو حاصل ہے اور وہ آپ کی شخصیت کے مداح۔ فیضان کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی طنز اور تلخی جھلک گئی۔ وہ تم سے بھی اتنے ہی قریب ہیں اگر تم محسوس کرو تو۔ ماں پارا بیگم پہلی مرتبہ مسکرائیں۔ تم ان کے بڑے بیٹے ہو نا، اور بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کی جانشینی کے اصولی طور پر حقدار تھے، مگر وہ ایسا نہیں چاہتے۔ جانتے ہو کیوں؟ فیضان نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ برسوں پہلے انہوں نے تمہاری نانی مہرو جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں روایتی چودھری یا وڈیرا نہیں بنائیں گے۔ مہرو خالہ دلی کی تہذیب کی ایک آخری نشانی تھی، ان کے مزاج اور تربیت کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ وہ پاکستان آ کر بالخصوص اس صوبے میں رہتے ہوئے بھی بہت خوش نہیں تھیں اور اس سلسلے میں خاص تعصب کا شکار تھیں۔ انہوں نے ہی چودھری صاحب سے درخواست کی تھی کہ شنو دکھیاری کا بچہ لیے جا رہے ہو، مگر وعدہ کرو اسے اپنے جیسا نہ بناؤ گے۔ چودھری صاحب نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کیا، اور تم پر اس نے مخصوص تہذیب اور انداز کی گرد نہیں پڑنے دی جو ان کے علاقے کا خاصہ ہے۔ البتہ سلمان کے سلسلے میں وہ آزاد تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے سلسلے میں آزاد ہونے کے باوجود بھی وہ اسے اپنے جیسا نہ بنا سکے۔ سلمان کی حالیہ ذہنی کیفیت ان کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ فیضان کے لہجے میں پھر طنز در آیا۔ کچھ کیفیتیں جینز میں سرایت کر جاتی ہیں، پسند ناپسند، نفرت محبت، اخلاقی خوبیاں اور برائیاں ماحول سے بھی ملتی ہیں، مگر نسلوں کی جبلت میں شامل ہو کر بھی اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ سلمان کی اس تہذیب اور وہاں کی مروجہ روایات اور انداز زندگی سے فرار کی وجہ بھی یہی ہے۔ یقیناً وہ کسی اور مزاج کے حامل والدین کی اولاد ہے۔ کیوں کرن، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا غلط؟ تمہاری سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ ماں پارا بیگم نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، کرن نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ جتنا وہ سلمان کو اس طرف دھکیلیں گے اتنا ہی وہ فرار حاصل کرنے کی کوششیں کرے گا۔ میں اس کیس کی ہسٹری تو نہیں جانتی، مگر اندازہ کر سکتی ہوں۔ میں نے ابا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، ڈاکٹر عبدالصبور بھی انہیں یہ سمجھا رہے ہیں مسلسل۔ ان کے بقول سلمان سے اس سلسلے میں زور زبردستی کے نتیجے میں ہم اسے کھو بھی سکتے ہیں، مگر ابا کا خیال بالکل مختلف ہے۔ وہ ان باتوں کی مخالفت کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں۔ وہ اپنی عہد پرستی اور انا کو بچانے کے لیے جیسی زندگی گزار چکے ہیں نا، اس کے نتیجے میں ملنے والے آپشنز کو استعمال کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں۔
ماں پارا بیگم نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ابا نے ایسی زندگی کیوں گزاری۔ لاابالی پن، جذباتیت، عہد پرستی، یہ سب ایک حد تک تو ٹھیک تھا، مگر ان کے دل میں اپنے گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی خواہش کبھی نہیں ابھری ہوگی؟ فیضان نے کہا، ضرور ابھری ہوگی، کیونکہ یہ خواہشات فطری ہیں، مگر بعض انسانوں کے لائف امیجز کبھی کبھار اتنا محدود کر دیتے ہیں، اتنا مجبور کہ انہیں اپنی فطری خواہشات کو دبا کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ انہی فطری خواہشات کو دبانے کے لیے ہی تو انہیں اپنے ارد گرد وہ خول چڑھانا پڑا جو بے در ہے، اور جس کے اندر نہ جھانکا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے کھٹکایا جا سکتا ہے۔ کرن نے جواب دیا، تم بڑے ہو بیٹے اور سمجھدار بھی۔ ماں پارا بیگم نے فیضان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم سلمان کو اس زندگی سے بچا سکتے ہو جس سے اسے اب بچنا بہت ضروری ہے۔ چودھری مقصود اور ہم اپنی زندگیاں غلط یا صحیح گزار چکے، اب تم لوگوں کا وقت ہے۔ اپنی جذباتیت اور حماقتوں کی بھینٹ تم لوگوں کو چڑھانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ سلمان چودھری مقصود کی تہذیب اور انداز زندگی سے خائف ہے، اور وہ دونوں خون جس کا وہ تذکرہ کرتا ہے اس کے خوف کی علامت ہیں۔ اسے خوف کے اس حصار سے نکالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سگے بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک عرصے تک اسے اپنا سگا بھائی سمجھتے رہے ہو، اس کی محبت تو ہوگی تمہارے دل میں، وہاں اس کا سیٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ میں ان تمام الجھنوں کو سلجھانے کے چکر میں ہی پڑا سلمان کی وجہ سے تھا، فیضان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اسے کسی بھی قیمت پر اس ماحول سے بچانا چاہتا تھا، آپ تک بھی اسی لیے آیا تھا کہ شاید آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابا… وہ کہتے کہتے رک گیا اور اس نے اپنا سر جھکا کر اپنے اٹھے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ کرن کو اس کی بے چارگی اور ذہنی کیفیت پر ترس آنے لگا۔ وہ ماں کی کھوج میں نکلا باپ بھی گنوا بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا ہو سکتی تھی وہ خود ماں پارا بیگم بلکہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی اور گہری افسردگی چھائی ہوئی تھی، اور دیوار گیر کلاک اپنی مخصوص ٹک ٹک کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس دلا رہا تھا۔